सलाम मेरे अजीज़ लिसनर्स। हमारा आज का नावल मेरी एक बहुत ही प्यारी सी लिसनर ज्योति की स्पेशल रिक्वेस्ट पर है एंड आई कांट से नो टू हर बिकॉज ऑफ द वे शी रिक्वेस्टेड मी। और अगर मैं उनको कहूँगी कि आप 2 महीने वेट करो, अगर 3 महीने, 6 महीने या फिर साल भी अगर मैं उनको कहूँगी कि आप वेट करो तो वो वेट करेंगी जस्ट इस नॉवल को मेरी आवाज़ में सुनने के लिए। एंड दैट्स द थिंग विच टुक माई हार्ट एंड दैट्स द पॉइंट जहाँ पर इस माँ की ममता फ़ौरन से जाग गई और मेरी ममता को ये गवारा नहीं था कि मैं अब उनको मज़ीद इंतज़ार करवाऊँ, क्योंकि जितना इनोसेंटली और जितना प्यार से उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की ना और जैसा उन्होंने धीरज दिखाया मुझे, तो यहाँ पर जो है वो मेरी गैरत जाग गई। तो माई डियरेस्ट लिसनर ज्योति, ये नावल ख़ास तौर से मैं आपके लिए ही रीड कर रही हूँ। स्पेशली ये नावल मैं आपको डेडिकेट करूँगी। उम्मीद करूँगी कि आपको मेरी काविश पसंद आएगी। और हाँ, क्योंकि ये आपका बर्थडे मंथ भी है तो मेरी तरफ से ये आपका बर्थडे गिफ्ट। होप दैट यू लाइक इट, सो लेट्स स्टार्ट इट। हरगिज़ नहीं, मैं बिल्कुल भी इस शादी पे आमादा नहीं हूँ। आखिर क्या बुराई है ज़ैन में? अम्मी तिनक कर बोली। बुराई? मारे हैरत के मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। कल तक तो वो आपको आवारा, निकम्मा, बदलिहाज लगता था, अब ये काया पलट कैसे? मेरी आवाज़ में गुस्सा औद आया। बस करो, कुछ गलत फहमियाँ हो गई थी, दूर हो गई। बड़ों से गलतियाँ हो जाया करती हैं और ज़ैन तो अपना बच्चा है। अम्मी के लहजे में लजाजत थी, मगर मैं इस दाव में आने वाली नहीं थी। ये कोई मामूली बात नहीं थी। मेरी पूरी ज़िंदगी का सवाल था। मुझे उस शख्स के साथ ज़िंदगी भर के बंधन में बांधा जा रहा था जिससे मेरा ईंट पत्थर का बैर था, और वो मौसूफ पहले ही आजकल किसी और सितारे पे कमंद डालने के चक्करों में थे। यहाँ मेरे घर वाले मेरे सितारे गर्दिश में ले आए थे। अब बड़े ये निकाह करवा कर एक और गलती करना चाह रहे हैं। मैं तंजिया लहजे में गोया हुई। ठीक है, आप लोगों की सुलह हो गई, लेकिन इतनी मोहब्बतें कहाँ से जाग उठी कि आपको और पुप्पो को समधने बनने का शौक हो गया? मेरी बेलिहाजी अरूज पे थी। अल्लाह, तुमसे तो तुम्हारे अब्बा ही बात करेंगे। मेरी तुमने खाक सुननी होती है। अम्मी चिढ़ गई। मेरा जवाब तादम मर्ग इनकार में ही रहेगा, लिख लें आप। मैंने ऊंची आवाज़ में ऐलान किया कि आवाज़ ऊपर वाले पोर्शन के तमाम अफराद की समातों से ज़रूर टकराए। पर वही हुआ जिसका मुझे डर था। बात करने के लिए मेरे अब्बा की बजाय ताया जान आए थे। ताया जान को इनकार करना आसान नहीं था, लेकिन ज़ैन से शादी ना करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार थी, कुछ भी। सो मैंने किसी तरह मिनमिनाते बुड़बुड़ाते हुए इनकार कर दिया। बेटा, तुम्हारा ये फैसला सबको बहुत दुखी कर देगा, और मैं जो दुखी रहूंगी ताया जान। ज़ैन अच्छा लड़का है, ख्याल रखने वाला और जिम्मेदार, तुम्हें खुश रखेगा, फिर सब तुम्हारे साथ होंगे, किसी से भी दूर नहीं जाना होगा। वो तहम्मुल से गोया हुए। ब्रैकेट, लो जी, कर लो गल। मैंने भी हार नहीं मानी। एक आइडिया कूंदा था मेरे दिमाग में, मैं क्यों इनकार करके बिला वजह बुरी बन रही थी। ज़ैन ही किसी सूरत मुझसे शादी पे राजी ना होता। हाँ भाई, वो मर्द था, वो करे इनकार। मैं क्यों अपना इमेज खराब करूं? मैं दिल ही दिल में खुश हुई। नहीं ताया, ज़ैन तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो कभी भी इस शादी पे राजी नहीं होगा। मैं उंगलियां चटकाते हुए मध्यम लहजे में बोली। अच्छा, तो ये वजह है तुम्हारे इनकार की? ताया जान का अंदाज पुरसोच था। नहीं, वजूहात की लिस्ट तो काफ़ी लंबी है, लेकिन बुनियादी वजह यही है। मैं तेज़ी से अस्पात में सर हिलाते बोली। उनका अंदाज मुझे ग्रीन सिग्नल दे रहा था, मगर वो पहले ही अपनी रजामंदी दे चुका है। मुस्कुरा कर बोलते हुए उन्होंने मेरे सर पे धमाका किया। मैं साकित सी चंद लम्हे उन्हें देखती रही। कैसे? हाँ, उसने कहा कि उसे तो कोई एतराज़ नहीं, मगर उसे भी तुम्हारे हवाले से यही तहफ़्फ़ुज़ात थे कि तुम्हारा राज़ी होना मुश्किल है। मैं मिनट में उसका सारा खेल समझ गई। शातिर इंसान, कैसे मक्कारी से मुझे सबकी नज़रों में बुरा बनाना चाहता था। मेरे कंधे पर रख कर बंदूक चला रहा था। बच्चू, मैं तुम्हारी बंदूक से तुम्हारा ही निशाना बनाती हूँ। ताया जान, उसने झूठ मूठ की रजामंदी दी है। वो पहले ही किसी और को पसंद करता है। उन्होंने बेयकीनी से मेरी जानिब देखा।
میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے خود اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ دیکھیں۔ میں نے اپنا موبائل نکالا اور وہ پکچرز دکھائی جن میں وہ اور انم کیفے میں ساتھ بیٹھے تھے، اور بھی کئی موقعوں کی تصاویر تھیں جن کو وہ کوچ میں بھی چیلنج نہیں کر سکتا تھا۔ پکے ثبوت تھے۔ میں نے بڑے آرام سے اس کا بھانڈا پھوڑا۔ تایا جان کو شدید جھٹکا لگا تھا، پر ان کے تاثرات اب یقین میں بدل چکے تھے۔ انہوں نے فون ملایا اور پھپھو کو زین کو بھیجنے کا حکم دیا۔ او یس، اب آئے گا مزہ۔ بچوں، میں نے بھی کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلی۔ میں دل ہی دل میں اپنی فتح پہ مسرور تھی۔ زین کے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ مجھے اس کے افیئر کے بارے میں معلوم تھا۔ زین کی متوقع درگت کو سوچ کر مجھے کمینی سی خوشی ہوئی۔ سارا مسئلہ بڑے ماموں کی آمد کے بعد ہوا ہے۔ جم میں ایکسرسائز کرتے ہوئے میں ساتھ سے مخاطب تھا۔ ماموں جان کیوں یہ شادی کروانا چاہتے ہیں؟ ویسے بھی وہ تمہارے سگے ماما تو ہیں نہیں، تمہارے نانا کے بھتیجے ہیں۔ ساتھ ابھی بھی کنفیوز تھا۔ ہاں، مگر سگوں سے بڑھ کر ہیں۔ ہماری ساری فیملی کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا۔ نانا جان نے انہیں اپنے سگے بیٹے کی طرح پالا تھا۔ کچھ توقف کے بعد میں پھر گویا ہوا۔ مگر بڑے ماموں جان کا روب دبدبہ بہت زیادہ ہے۔ ان کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ انہیں سب کو قائل کرنے کا فن آتا ہے، اس لیے سب راضی ہیں سوائے میرے اور اس ربیہ کے۔ اس کا نام لیتے ہی میرے حلق میں کڑواہٹ گھل گئی۔ اوہ، پر یہ تو بتاؤ کہ پہلے تو تمہاری امی اور چھوٹی مامی میں بہت محبت تھی، پھر اتنے اختلافات کیسے اور کب؟ سعد نے سوال کیا۔ جب انسان کسی کے ساتھ رہنا شروع کرتا ہے تو عادتوں اور مزاجوں کے فرق کے باعث اختلافات ضرور جنم لیتے ہیں، جنہیں بروقت دور نہ کیا جائے یا سمجھوتے کا راستہ نہ اختیار کیا جائے تو وہ فاصلوں کو ختم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میری نانی جان بے حد سمجھدار خاتون تھیں، بروقت مداخلت کر کے جھگڑا نپٹا دیا کرتیں اور مسئلے کا بہترین حل تجویز کرتیں۔ پھر کچھ ہی دنوں میں سب بھول بھال کر ہم سب پہلے جیسے ہو جاتے۔ انفیکٹ میری اور ربیہ کی بہت دوستی ہوا کرتی تھی۔ تقریباً 2 سال قبل نانی جان ہمیں چھوڑ کر گئیں اور ان کے زیورات کی تقسیم کے دوران سونے کے ایک نفیس تاج جو کافی قیمتی اور ٹریڈیشنل تھا، اس پہ بحث کا آغاز ہوا۔ امی کی ضد تھی کہ تاج نانی جان کے واحد نواسے کی بہو کو دیا جائے کیونکہ وہ ان کی امی کا زیور ہے، جبکہ چھوٹی مامی کا کہنا تھا اکلوتی پوتی کا حق زیادہ ہے، بیٹی کو پہلے ہی جہیز میں کافی زیور ملا ہے۔ بس پھر جھگڑا طول پکڑتا گیا تو نانا جان نے وہ تاج اپنے پاس رکھ لیا اور کسی کو بھی دینے سے قطعی منع کر دیا۔ اور پھر ابھی میری بات بیچ میں ہی تھی کہ سعد کا کہا بلند ہوا، ہاں ہاں ہاں، اس کا حل تو یہی نکلتا ہے، تمہاری امی اور چھوٹی مامی کو تبھی تم دونوں کی شادی کرا دینی چاہیے تھی، دونوں کا ارمان پورا ہو جاتا۔ یہ تو سامنے کی بات تھی۔ میں چونکا۔ یہ بات مجھے اب سمجھ آئی تھی کہ بڑے ماموں جان ہماری شادی کیوں کرانا چاہ رہے تھے۔ ایک تاج کے پیچھے مجھے قربانی کا بکرا بنایا جا رہا تھا تاکہ امی اور مامی کا جھگڑا ختم ہو۔ بکواس نہ کر۔ میں بدمزہ ہوا۔ اچھا پھر انم کا کیا کرو گے؟ تم تو کل اس سے اظہار محبت کرنے کا ارادہ رکھتے تھے اور آج ماموں جان کے سامنے ربیہ کے لیے ہاں کر آئے۔ کیا ٹریجک لو سٹوری ہے۔ ساتھ میرا مذاق اڑا رہا تھا۔ خیر، اظہار محبت تو میں کل ہی کروں گا کیونکہ ویسے بھی وہ ربیہ صاحبہ آج انکار کر دیں گی۔ میں اس کی فضول گوئی کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ تو واقعی انم کو اتنا پسند کرتا ہے؟ یا انڈرسٹینڈنگ ہے ہماری، جس طرح وہ مجھے سمجھتی ہے اور کوئی نہیں سمجھتا۔ یہ خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے سب سے ضروری ہے۔ تمہاری ہاں کے بعد سب ربیہ کو بہت فورس کریں گے، سعد بولا۔ یہی تو مزہ ہے۔ میں مسکرایا۔ ہو سکتا ہے وہ مان جائے۔ اس نے مجھے ڈرانے کی کوشش کی۔ نہیں مانے گی، میں جانتا ہوں۔ سعد کو اچنبھا ہوا۔ کیا مطلب؟ کیا وہ تمہاری اور انم کے بارے میں جانتی ہے؟ پاگل، وہ کیسے جان سکتی ہے؟ وہ کون سا میری یونیورسٹی میں پڑھتی ہے یا میں اس سے اپنے پرسنلز شیئر کرتا ہوں؟ کوئی چانس ہی نہیں۔ پھر 1 گھنٹے بعد ماموں جان کے سامنے میری حاضری نے ثابت کیا کہ اصلی پاگل میں تھا۔ ماموں جان نے میرے سامنے فون لہرایا۔ برخوردار، کچھ فرمانا پسند کریں گے آپ؟ انہوں نے طنز کیا۔ میں حیرت سے گنگ تھا۔ میرا جھوٹ بھی کھل چکا تھا اور میرا پول بھی۔ اب میرے لیے کوئی جائے پناہ نہیں تھی۔ سب کے سب مجھ پہ نظریں گاڑے بیٹھے تھے۔ یا اللہ مدد!
پر ان کو پتہ کیسے چلا؟ میں نے دوبارہ تصویر کی جانب دیکھا، پھر موبائل دیکھا، یہ تو اس ربیہ کا فون تھا۔ چلاکو ماسی میری جاسوسی کرتی رہی ہے، اس کو تو میں دیکھ لوں گا، اب نہیں بچے گی۔ جناب زین حیدر کب تک گونگے کا گڑ کھا کر بیٹھے رہیں گے؟ کچھ ارشاد کریں تاکہ ہم بھی آپ کے نادر خیالات سے فیض یاب ہو سکیں۔ شدید غصے میں امی آپ جناب میں طنز کیا کرتی تھی۔ وہ امی، بڑے ماموں جان، نانا جان، چھوٹے ماموں میں بری طرح ہکلایا، کوئی جواب نہ بن پڑا۔ آگے بولو۔ نانا جان ٹھنڈے لہجے میں بولے، وہ یہ میری دوست ہے، بس آپ سب کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ دوست؟ نانا جان نے ہنکارا بھرا، جی ہاں، آپ کو تو پتہ ہے کہ میں کو ایجوکیشن میں پڑھتا ہوں، ہمارا بیچ سیم ہے، سلام دعا ہو جاتی ہے۔ اس قدر دروغ گوئی پہ میرا دل کراہا۔ دن میں کتنی سلام دعا لیتے ہو پھر؟ ریسٹورنٹ میں بھی آپ اسلامیات پہ لیکچر دینے گئے ہوں گے۔ امی نے تنزیات میں پی ایچ ڈی کر رکھی تھی۔ پر کسی نے ان تصاویر کا غلط استعمال کیا ہے۔ ان جگہوں پہ اور بھی میرے ساتھ کئی لوگ تھے، میرے پاس گواہ موجود ہیں، یہ جان بوجھ کر ایسے لی گئی ہیں۔ کتنی گھٹیا بات ہے، کسی بہت ہی چھوٹی سوچ کے انسان کی حرکت ہے، ڈوب مرنا چاہیے اس انسان کو۔ میں نے دروازے میں لہراتے دوپٹے کو گھورا، اگر اس لڑکی کو معلوم ہو جائے تو کیا عزت رہ جائے گی؟ سوچے ماموں جان۔ صحیح، سب کے تاثرات میں نرمی آ گئی۔ میں نے کب کا رکا ہوا سانس خارج کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم واقعی راضی ہو، جیسا کہ تم نے پہلے کہا تھا۔ نانا جان کے چہرے کی رونق قابل دید تھی۔ لو، آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا کہ مصادق میں اب حقیقتاً پھنس چکا تھا۔ کیا کمال دن تھا آج کا، مجھے یہ تاریخ لکھ لینی چاہیے۔ اندر زین کے ہاتھوں کے طوطے کبوتر سب اڑ گئے تھے، بیچارے کے منہ سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ میں دروازے کی اوٹ سے کن سوئیاں لے رہی تھی۔ ہاں 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 زین حیدر، تم نے ربیہ سکندر کو بہت ہی ہلکا لیا، مجھ سے پنگا از ناٹ چنگا۔ میرا دل جھوم رہا تھا، اب تم خود منع کرو گے۔ اندر دادا جان زین سے مخاطب تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم واقعی راضی ہو، جیسا کہ تم نے پہلے کہا تھا۔ مجھے بے چینی سے اس کے اگلے جملے کا انتظار تھا۔ آپ لوگ ابھی بھی نہیں سمجھے؟ میں نے کہا تھا کہ ربیہ کبھی راضی نہیں ہوگی، یہ ثبوت آپ کے سامنے ہے۔ اس نے کس طرح جان بوجھ کر ان تصویروں کو الگ ہی رنگ دیا، یہ اس کی گیم ہے، اگر وہ راضی ہوتی تو ایسا نہ کرتی۔ جھوٹا، دھوکے باز، کیسے مکر گیا ہے سب کے سامنے، مجھے تب چڑھی۔ تم کہہ تو رہے ہو کہ یہ سب غلط فہمی ہے، آغا جان بولے۔ رکیں، ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ ربیہ اندر تو آؤ۔ زین نے ایک دم پورا دروازہ کھول دیا۔ میں بمشکل گرتے گرتے بچی۔ اوہ نو، اسے کیسے پتا چلا میں یہاں ہوں؟ میں نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا، اس کے لبوں پہ تمسخرانہ مسکراہٹ تھی۔ السلام علیکم۔ سب کے ایسے دیکھنے پہ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا تو میں نے سلام جاڑ دیا۔ وعلیکم السلام، جواب بڑی تیزی سے آیا، وہ بھی زین کی طرف سے۔ کیا حال ہے؟ میں نے ایک اور بے وقوفانہ سوال سے اپنی بوکھلاہٹ کا ثبوت دیا۔ زین نے عجیب نظروں سے میری طرف دیکھا۔ ماموں جان، آپ اس سے پوچھیں، یہ راضی نہیں ہے۔ غلط کہہ رہا ہے تایا جان، یہ میرے کندھے پہ بندوق رکھ رہا ہے۔ خاموش ہو جاؤ تم دونوں۔ نانا جان کا پارا ہائی ہوا۔ ربیہ تم بتاؤ، اور صرف اپنی بات کرنا۔ میرے ابا بولے۔ مجھے احساس ہوا کہ صرف امی کے سامنے انکار کرنا کتنا آسان تھا۔ پھوپھا اور ابا؟ نہیں، مجھے اعتراض نہیں اگر اس کا کوئی چکر نہیں چل رہا۔ میں نے توپوں کا رخ واپس اس کی طرف کیا۔ میرا کوئی چکر نہیں، تم سب کو میرے خلاف اکسانا بند کرو۔ میری طرف دیکھتے ہوئے وہ لفظ چبا چبا کر بولا، میرے چہرے پہ میں جانتی ہوں صاف لکھا تھا۔ بس زین تم بتاؤ، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ وہ بڑے ماموں جان، ابھی تو میں پڑھ رہا ہوں۔ زین نے ایک اور توجہ پیش کی۔ شکر اس نے کوئی عقل کی بات کی۔ میں نے سوچا تو برخوردار ابھی صرف نکاح ہوگا، رخصتی تم دونوں کی پڑھائی کے بعد ہوگی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اعلان کیا۔ اب ذرا یہ شور کم ہو جائے، بچے بہت شور کر رہے ہیں۔ تم اگر تھوڑی سی معاملہ فہمی دکھاتی تو آج یہ نکاح نہ ہو رہا ہوتا۔ لاؤنج میں آتے ہی وہ مجھ پہ برس پڑا۔ ہاں، اگر تم کسی لڑکی کا سہارا لینے کے بجائے ایز اے مین خود انکار کرتے تب بھی یہ نکاح نہ ہوتا۔ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ کسی کی جاسوسی کرتے؟ یہ تصویروں والی جو گھٹیا حرکت کی ہے نا، اس کا خمیازہ جلد بھگتو گی تم۔ واللہ تمہیں نہ شرم آئی؟ دن دہاڑے جھوٹ بولتے،
ایک طرف اس لڑکی پہ لٹو ہو اور دوسری طرف مجھ سے شادی کے لیے ہاں کہتے ہو۔ ایک نمبر کے فلرٹ ہو تم۔ میں نے بھی ترکی بترکی جواب دیا۔ منہ بند کرو ورنہ مجھے کینچی سے تمہاری زبان کاٹ کر تمہیں گونگا کرنا پڑے گا، اور اسی کینچی سے تمہارے یہ گھونسلے جیسے بال میں نے کاٹ کر تمہیں ایک بار پھر سے گندا کر دینا ہے۔ اس کی دھمکی کا مجھ پہ چندہ اثر نہ ہوا۔ لاؤنج سے ملی جلی آوازیں بلند ہوئیں۔ واو، گونگی اور گنجے کی جوڑی۔ اشر کی آواز تھی یہ۔ ربیہ کی آج بھی پیور نائیوں والی دھمکیاں ہیں۔ ہیرا ہنسی۔ دونوں مڑے تو ہیرا، اشر اور علی اندر داخل ہو رہے تھے اور ان کی گفتگو کے کچھ حصے سے یقیناً فیض یاب ہو چکے تھے۔ او ایم جی ہیرا، واٹ آ سرپرائز! میں اس کے گلے لگ گئی۔ زین علی اور اشر سے مل رہا تھا۔ میرے دونوں چھوٹے بھائی بلال اور ولید بھی چہل پہل سن کر باہر آ گئے۔ ماحول میں کچھ دیر پہلے والی تلخی کا شائبہ تک نہ تھا۔ اس کی جگہ خوشگواریت نے لے لی تھی، مگر کب تک؟ اوئے، تم دونوں آج بھی چونچیں لڑاتے ہو، اب تو بڑے ہو جاؤ، اشر بھائی بولے۔ اشر بھائی، بس اسے ہی ہر بات میں لڑنے کا شوق ہے۔ میرا لہجہ اکتایا ہوا تھا۔ ہاں، تمہیں تو امن کا نوبل پرائز ملا ہوا ہے، سارے فساد کی جڑ ہو تم۔ چپ کر جاؤ ورنہ یہی تمہارے سارے کچے چٹھے کھول دینے ہیں۔ کھولو، میں ڈرتا ہوں تم سے۔ ابھی بتاؤ۔ زین، کیا ہو گیا ہے، بس کر دو۔ اشر نے اسے بازو سے تھاما۔ ہیرا مجھے میرے کمرے کے اندر لے گئی۔ امی کچھ کریں، میں نہیں کرنا چاہتا اس آفت کی پرکالہ سے شادی۔ تو کس سے کرنا چاہتے ہو؟ امی نے کرخت لہجے میں کہا۔ اب میں انم کا نام نہیں لے سکتا تھا۔ میری بات سنو زین، تم نے انکار کرنا ہے تو جاؤ اپنے نانا اور ماموں سے کہو مجھ سے توقع مت رکھنا، پہلے ہی وہ تصویریں مجھے شرمندہ کرا چکی ہیں۔ امی ایسا نہیں۔ چپ کرو، میں ماں ہوں، سب جانتی ہوں۔ مجھے ایک بار پھر ربیہ پہ تاؤ آیا۔ امی، آپ چند روپوں کے زیور کے پیچھے اسے میرے سر پہ تھوپ رہی ہیں۔ امی کی نظروں میں پہلے حیرت ابھری، پھر شدید غم و غصے نے لے لی۔ مجھے فوراً اپنے الفاظ کی سنگینی کا اندازہ ہوا، مگر تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ وہ مڑی تو دروازے پہ استادہ اشر کو دیکھ کر اس کی سائڈ سے نکلتی چلی گئی۔ اشر نے شدید تعصب سے مجھے دیکھا۔ مجھ پہ گڑھوں پانی پڑ گیا۔ کچھ دیر پہلے میرا اور زین حیدر کا نکاح ہوا تھا۔ ساری منتیں، کوششیں بیکار گئیں۔ پتہ نہیں ہمارے بڑے ایسا کیوں کرتے ہیں، ہر چھوٹی بڑی بات میں آپ کی ضد پوری کریں گے مگر آپ کی زندگی کے سب سے اہم فیصلے پہ اپنی منوائیں گے۔ میری آنکھیں جھلملا گئیں۔ کھانے پینے کا انتظام لان میں کیا گیا تھا، صرف قریبی رشتہ داروں کو مدعو کیا گیا۔ میں اس وقت گلابی کامداج انگرکھا فراک میں ملبوس تھی جو پھپھو کی پسند سے لیا گیا تھا۔ مجھے گھر پہ ہی ہیرا نے تیار کیا۔ سب میری تعریف کر رہے تھے مگر ابھی کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد زین آیا۔ اس کی شکل مجھ سے بھی زیادہ سڑی ہوئی تھی۔ میں نے بغور اس کی جانب دیکھا۔ اس نے بلیک شیروانی پہن رکھی تھی، بال نفاست سے سیٹ کیے تھے۔ ایک پل کو وہ مجھے بے حد ہینڈسم لگا، لیکن اگلے ہی لمحے میں نے اپنی سوچ پہ لاہور پڑھی۔ اب وہ میری جانب آ رہا تھا۔ یقیناً اب ہمارا فوٹو شوٹ ہونا تھا۔ یہ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہا ہے؟ میرا دل دھڑکا۔ اس کے ہر اٹھتے قدم سے میری دھڑکن کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ اب اتنا بھی اچھا نہیں لگ رہا ربیہ۔ کالا کوا لگ رہا ہے۔ تمہاری پسند کا معیار بہت اوپر ہے، پر یہ گھور کیوں رہا ہے؟ بے شرم آدمی۔ مجھے اپنے گال تپتے محسوس ہوئے۔ میرے پاس آ کر میرے عین سامنے کھڑا ہوا، میرے ماتھے کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ میری سانسیں حلق میں ہی اٹک چکی تھیں۔ عشق ہوں میں تو تم محبت ہو، تم میری بس میری امانت ہو۔ جی لیے جس قدر جیے اپنے، تم بہت سال رہ لیے اپنے، اب میرے صرف میرے ہو کے رہو۔ زین۔ میں سب برداشت کر سکتا تھا مگر امی کی ناراضگی نہیں۔ ابو کے بعد انہوں نے مجھے ماں اور باپ دونوں بن کے پالا تھا۔ دوبارہ شادی نہیں کی تھی، میری ہر خواہش پوری کی تھی، اور آج پہلی بار انہوں نے اپنی مرضی سے میری ذات کے لیے کوئی فیصلہ کیا تھا، اور میں نے کس قدر خود غرضی دکھائی تھی۔ پچھتاوے ہی پچھتاوے تھے، یہاں تک کہ میں اپنے کمرے سے اٹھا اور امی کو منا کر ہی دم لیا۔ اگر یہ امی کی خوشی کی خاطر تھا تو مجھے بھی اب کوئی اعتراض نہ تھا۔ نکاح کے بعد لان میں جب میں نے ربیہ کو دیکھا تو اس کا چہرہ ستا ہوا تھا۔
یوں لگ رہا تھا جیسے کسی بھی پل رو دے گی۔ اسے تعصب سے دیکھتے ہوئے میں نے گہری سانس خارج کی۔ پھر میری نظر اس کے بالوں کی طرف گئی۔ یہ منحوس چیز، ساری گڑبڑ اسی کی وجہ سے تھی۔ میں مضبوط قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھا۔ وہ بھی میری جانب دیکھ رہی تھی۔ میں نے کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر فوراً سے بیشتر وہ تاج اس کے سر سے اتارا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں، جبکہ تاج اتارنے کے بعد اس کے بالوں کا حشر دیکھ کر میں اپنا کہا روک نہ پایا۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا مامی کی طرف گیا۔ انہیں تاج تھما کر اپنے پاس رکھنے کو کہا۔ مامی حیران ہوئی۔ جب میں وہاں سے مڑا تو وہ میرے پیچھے آ رہی تھی۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں یہ کیا حرکت تھی؟ اس نے تیکھے چتونوں سے میری جانب دیکھا۔ نہیں، تم نہیں پوچھ سکتی، میں نے بے نیازی سے کہہ کر آگے چل دیا۔ ربیہ میرے پاس آ کر میرے اینڈ سامنے کھڑا ہوا تھا۔ میرے ماتھے کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ میری سانسیں حلق میں ہی اٹک چکی تھیں۔ میں بنا پلک جھپکے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، پر یہ کیا؟ زین نے جھپٹنے کے سے انداز میں میرا تاج سر سے اتارا، پھر مجھے دیکھ کر ہنسنے لگا اور چلا گیا۔ حد ہوتی ہے ربیہ سکندر، تم کیا سوچ رہی تھی؟ اور یہ کیا بدتمیزی تھی؟ میں تیزی سے اس کی جانب بڑھی۔ میری امی کو تاج پکڑا کر نہ جانے کیا سرگوشیاں کر رہا تھا۔ میرے پاس کوئی اچھی چیز اس انسان کو برداشت ہی نہیں ہوتی۔ میرے پوچھنے پہ زین نے لاپرواہی سے کندھے اچکا دیے۔ ابھی میں کچھ سخت سست کہنے ہی والی تھی کہ ہیرا کی انٹری ہوئی۔ پیا یہ تمہارے بالوں کو کیا ہوا؟ اس کے حلق سے چیخ برآمد ہوئی۔ وہ فوراً آگے بڑھ کر میرے بال درست کرنے لگی۔ یقیناً جس طرح زین نے وہ کراؤن اتارا تھا، میرے سارے بال اور میں ایسے ہی سب کے سامنے سے گزری تھی۔ اف! میں نے سختی سے مٹھیاں بھینچیں۔ ہیرا نے میرا بازو سختی سے تھام لیا۔ سوچنا بھی مت پیا، ابھی نہیں۔ چھوڑ دو ہیرا، آج میں نے اس چھچندر کا منہ توڑ دینا ہے۔ میرے ہاتھ اس کے بال نوچنے کو تڑپ رہے تھے۔ جانے دو پیا۔ ہیرا مجھے زبردستی گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے گئی۔ مجھے زین کی یہ حرکت قطعاً سمجھ نہیں آئی تھی۔ 1-2 دن میں ہی گھر سب مہمانوں سے خالی ہو گیا تھا۔ میں بیزاری سے لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھی کم اور لیٹی زیادہ ہوئی تھی۔ ٹی وی پہ اینیمل پلانٹ چل رہا تھا۔ میرے خیالات منتشر تھے۔ یہ جانور، کیا ان کی بھی زبردستی شادی ہوتی ہوگی یا یہ لو میرج کرتے ہوں گے؟ میں نے چپس منہ میں ٹھوسی۔ سب اوپر تایا جان کے کمرے میں تھے۔ اللہ جانے کون سی میٹنگ چل رہی تھی، مجھے بھی بلایا تھا پر میں نہیں گئی۔ اب مجھے کسی بھی چیز میں دلچسپی نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد اوپر سے شور کی آواز آئی۔ ربیہ، بیا آپی، میرے نام کی پکاریں پڑ رہی تھیں۔ میں نے سب آوازیں مکمل نظر انداز کر دی۔ پھر ہیرا، ولید، بلال اور علی میرے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ کیا ہے؟ گیٹ ریڈی بیا۔ ہیرا کی آواز میں جوش تھا۔ ہم سب ٹرپ پہ جا رہے ہیں۔ علی بولا۔ کشمیر، نیلم وادی، اینڈ یو نو وہاں آج کل برف باری ہو رہی ہے، بلال نے چیخنے کے سے انداز میں کہا۔ آپی، ابا کو تایا جان نے منا لیا، ولید بولا۔ وی ول ڈو ایوری تھنگ دیر، اٹس گونا بی فن۔ سب کی ایکسائٹمنٹ دیکھنے لائق تھی۔ کون کون جا رہا؟ میرا لہجہ کسی بھی قسم کے جوش سے خالی تھا۔ سب جا رہے ہیں، ہم تینوں، ہیرا، اشر بھائی، زین بھائی۔ مجھے نہیں جانا، تم لوگ جاؤ۔ کم آن پیا، یہ کیا طریقہ ہے؟ ہم لوگ اتنے ایکسائٹڈ ہیں، پلیز تم ایسے مزہ خراب نہ کرو، ہیرا ملتجی لہجے میں بولی۔ میں نے خاموشی سے اس کی جانب دیکھا اور نظریں دوبارہ ٹی وی پہ جما دی۔ نہیں جانا، کہہ دیا تو کہہ دیا۔ وہ سب کچھ لمحے مجھے افسوس سے دیکھتے رہے، پھر واپس چلے گئے۔ ایک لمحے کو مجھے ذرا سا دکھ ہوا، پھر میں نے اپنا سر جھٹک دیا۔ جتنا برا میرے ساتھ ہوا ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہوا، کسی کو کیا پتا مجھ پہ کیا بیت رہی ہے۔ اب میں نے بھی کسی کی پرواہ نہیں کرنی۔ میں شدید خود ترسی کا شکار تھی۔ میری توقع کے خلاف اگلے 2 دن تک مجھے دوبارہ کسی نے جانے کے لیے نہیں کہا۔ سب جوش و خروش سے سامان پیک کر رہے تھے۔ کئی بار اشر بھائی اور زین سب کے لیے ضروری سامان کی خریداری کرنے گئے۔ لاؤنج میں بیٹھ کر میرے سامنے پلانز اور شیڈیول ڈسکس کرتے، میری طرف کوئی متوجہ نہیں تھا۔ مجھے دکھ ہونے لگا کہ کسی کو فرق نہیں پڑتا کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں۔ ٹھیک ہے، میں نے منع کیا تھا، پر منا لیتے، تھوڑا ایموشنل بلیک میل کر لیتے۔ یہ کیا؟ پھر سے پوچھا ہی نہیں۔ مجھے رونا آنے لگا۔ سب خوش تھے، بس میری ہی پرواہ کسی کو نہیں تھی۔ زین
ہم سب نے رات کے 10 بجے روانہ ہونا تھا۔ سب کو خدا حافظ کہہ کر میں اپنا سامان لے کر گیراج میں پہنچا اور اشرف بھائی کی گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو لاک تھا۔ اشرف بھائی کھڑکی سے سر نکال کر بولے، تم لڑکیوں کو لے کر جاؤ گے وہ دوسری گاڑی میں۔ میں بدمزہ ہوا، اشرف بھائی آپ لے جائیں انہیں۔ نہیں، انہوں نے صفا چٹ انکار کیا۔ زین بھائی اتنا بھی کیا بیا آپی سے ڈرنا؟ علی کے کہنے پہ تینوں کے کہہ کہے بلند ہوئے۔ اس جیسی آدم بیزار بور شخصیت کے ساتھ میں اپنا مزہ نہیں خراب کرنا چاہتا، میں نے چڑ کر کہا۔ نکاح کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے کو بالکل نظر انداز کیے جا رہے تھے۔ اشرف بھائی نے میری بات انسنی کر دی۔ پکی بات تھی کہ یہ انہیں میری امی کا آرڈر تھا۔ زین، ہمارا پہلے سٹے مظفر آباد ہے، وہاں ناشتہ کریں گے، اس کے بعد نیلم وادی آزاد کشمیر روانہ ہوں گے۔ ہم نکلتے ہیں تاکہ یہ قریبی سپر سٹور سے راستے میں کھانے پینے کا سامان لے آئیں، وہاں آ جاؤ، وہیں سے اکٹھے روانہ ہوں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے گاڑی سٹارٹ کی اور چلتے بنے۔ کیا یار، میں نے سامان گاڑی میں رکھا، ان دونوں کا سامان بھی موجود تھا۔ اب یہ کہاں رہ گئی ہے؟ میں اکتایا۔ ہیرا اکیلی سامنے سے آ رہی تھی۔ وہ محترمہ کہاں ہیں؟ ان کو یہاں تک لانے کے لیے آپ کی مدد درکار ہے، میرے ساتھ اندر آئیں۔ وہ بمشکل مسکراہٹ دباتے ہوئے بولی، کیوں؟ اگر مس ایٹیٹیوڈ نہیں آ رہی تو ہم چلتے ہیں۔ اوہو بھائی، آپ اندر چلیں تو صحیح، نخرے مت کریں۔ کمرے میں داخل ہو کر میں نے حیرانگی سے دیکھا وہ محترمہ گدھے گھوڑے بیچ کر سوئی ہوئی تھیں۔ آپ اسے اٹھائیں۔ ہیرا بولی، میں کیوں اٹھاؤں؟ تم خود بھی تو اٹھا سکتی ہو۔ میں بدکا، اوہو بھائی اٹھانا ہے، جگانا نہیں۔ یہ ویسے بھی نہیں جاگے گی، نیند کی گولی کھا کر سوئی ہے، اور میں تو نہیں اٹھا سکتی نا۔ تو میں کیا کروں؟ بتا تو رہی ہوں، اٹھائیں اور گاڑی تک لے آئیں۔ ہیرا جھنجھلائی، یہ اگر سو گئی ہے تو رہنے دو اسے، اتنا بھی۔ ہیرا نے میری بات کاٹ دی۔ بھائی آپ اٹھاتے ہیں یا میں ڈیڈی کو جا کر بولوں؟ پہلے ہی لیٹ ہو رہے ہیں، اسے پتہ چلا تو میرا اور تمہارا سر گنجا کر دے گی۔ میں نے ایک اور حربہ آزمانے کی کوشش کی۔ اوہو، وہ میرا مسئلہ ہے، اب اتنا بھی کیا جھجکنا، بیوی ہے آپ کی۔ چلیں آپ آئیں، میں دروازہ کھولتی ہوں تب تک۔ وہ کہہ کر باہر چلی گئی۔ میں نے ایک نظر سوئی ہوئی ربیہ پہ ڈالی، اس کے لب نیم وا تھے۔ میں ہنسا، جیب سے موبائل نکال کر ایک تصویر لی۔ کسی دن کام آئے گی۔ میں نے مسکراتے ہوئے موبائل واپس جیب میں ڈالا اور اسے اٹھایا۔ بنا کسی مزاحمت کے وہ میری باہوں میں سما گئی۔ اس لمحے وہ میرے اس قدر قریب تھی، میرے ذہن سے سب کچھ محو ہوا۔ ایک پل کے لیے میں اسے تکتا رہا۔ میں اپنے آپ کو اس پل سمجھ نہیں پایا۔ ایک عجیب احساس تھا جو مجھے اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ میں نے گاڑی میں جا کر اسے بٹھایا۔ ہیرا نے اس کا سر اپنے کندھے پہ رکھ لیا۔ ہیرا کی بچی، دانت اندر کرو اپنے۔ میں ہیرا کی مسلسل مسکراہٹ سے خائف ہوا۔ کھی کھی کھی، اس نے ڈیٹو کی طرح ہنسنا شروع کر دیا۔ میں آ کر ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا۔ ہیرا، میرے لہجے میں وارننگ تھی۔ اس کی ہنسی بند نہیں ہو رہی تھی۔ بھائی، پتہ ہے اس نے جانے سے انکار کر دیا تھا، پھر ہم نے بھی جان بوجھ کر دوبارہ نہیں کہا۔ اس کا دل تھا پر ضد میں آ کر نہیں جا رہی تھی۔ ذرا سوچیں، اب جب صبح یہ اٹھے گی تو اس کی شکل دیکھنے والی ہوگی۔ ہیرا کی بات سن کر میں بھی ہنس دیا، پر اندر کہیں میرا دھیان اسی ایک پل میں اٹک گیا تھا۔ میرا دل معمول سے تھوڑا تیز دھڑک رہا تھا، اور سوچے جب اسے پتہ چلے گا کہ آپ اسے گاڑی میں لے کر آئے تو یہ تو ہم سب کا قتل کر دے گی۔ ہیرا کا کہا بلند ہوا، تم اسے مت بتانا۔ گاڑی چلاتے ہوئے میں گویا ہوا، کیوں؟ بس کہہ رہا ہوں نا۔ پر ہیرا، وہ کافی ٹینس ہے میرے اور اپنے رشتے کو لے کر۔ تمہیں آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ یہ نکاح محض بڑوں کی ایما پہ ہوا ہے۔ ہمارے درمیان انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، نہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اور اس سب کی وجہ سے اس کا موڈ ایسا ہے۔ اسے تنگ کر کے اس رشتے کے حوالے سے چھیڑ کر مزید پریشان مت کرو۔ ہیرا ایک لمحے کو چپ ہو گئی، پھر کچھ توقف کے بعد بولی، آپ نے صحیح کہا بھائی، پر میں آپ کی اس بات سے متفق نہیں ہوں کہ آپ کے درمیان انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ آپ کا مجھے یہ سب کہنا اور اسے تنگ کرنے سے منع کرنا، یہ سب انڈرسٹینڈنگ نہیں تو اور کیا ہے؟ اب خاموش ہونے کی باری میری تھی۔ میں چاہ کر بھی اس کی بات کو جھٹلا نہیں پایا۔ ڈونٹ وری، اب یہ میرا اور آپ کا سیکرٹ رہے گا۔ اپنی بات کہہ کر وہ کھڑکی سے باہر کی جانب دیکھنے لگی۔ ربیہ، میں کافی بے آرام تھی، مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ فریج میں لیٹ گئی ہوں۔ میں نے جو کمبل لیا تھا وہ سردی سے بچنے کے لیے ناکافی تھا۔
उफ, मेरी टांगें भी सीधी नहीं हो रही थीं। अल्लाह, ये मैं कहाँ आ लेटी हूँ? कैसा बिस्तर है ये? मैंने आंखें खोली तो चंद लम्हे नासमझी से गाड़ी की छत को घूरती रही। मैं गाड़ी में क्या कर रही थी? क्या मैं नींद में चलती हूँ? ये तो जैन की गाड़ी है। मैं क्या सोते हुए उसकी गाड़ी में आकर लेटी हूँ? क्या हो गया है मुझे खुद पे यकीन नहीं आ रहा था। मैं उठी तो मेरा सर घूम रहा था। मैंने पाँव में जॉगर्स पहन रखे थे और जैकेट भी ले रखी थी। मैं अभी शौक में थी कि किसी ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। बिया, गाड़ी से बाहर आ भी जाओ। हीरा बोली, ये सब क्या है? मैं गाड़ी में क्यों हूँ? मैंने उस पर सवालों की बौछार कर दी। बाहर आओ, सब पता चल जाएगा। मैं बाहर निकली तो मेरे सामने पीसी होटल मुजफ्फराबाद की पुरशिकवा इमारत खड़ी थी। ताहत देने का सब्जा फैला था। अतराफ में बुलंदो बाला पहाड़ और उनका खूबसूरत नज़ारा। वाह, मेरे मुंह से बस यही निकल सका। हम सब लोग होटल पहुंचे। बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी थी। सब ने नाश्ता किया। मैं नाश्ते के दौरान कुछ भी नहीं बोली, बस खिड़की से बाहर मबहूत होकर देखती रही। अभी मुझे खुद को यकीन दिलाना था कि मैं वाकई इस जगह मौजूद हूँ। इकलौती बेटी होने के कुछ नुकसान भी होते हैं, जैसे कि मेरे अम्मी अब्बा ने 1000 मिन्नतों के बावजूद मुझे कभी भी किसी कॉलेज ट्रिप पर नहीं जाने दिया था। तरह तरह के हादसात के वाक़यात सुनाकर रोक लेते थे, या वही अम्मी का टिपिकल डायलॉग के शौहर के साथ जाना। तो आज मेरा यूं हर चीज़ को भुलाकर इन नज़ारों को बस देखते जाना बनता था। नाश्ते के बाद हम सब अपने अपने कमरों में कुछ देर आराम करने चले गए। अब बताओ, मैं यहाँ कैसे आई? तुम लोग तो मेरे बगैर जाने वाले थे। मैंने अंदर आते ही हीरा के कान खींचे। कान तो छोड़ दो जालिम। बोलो। एक नींद की गोली और मामूली सी अगवा की वारदात। अच्छा बच्चू, मैंने उसका कान छोड़ा। हाँ ना, सोचो ज़रा, कितने अच्छे किडनैपर्स हैं, तुम्हें कितनी आला जगह पे लेकर आए, और आगे भी बहुत कुछ है पैकेज में। ऐसे शरीफ किडनैपर्स कहाँ मिलेंगे? हीरा की बातों पर मैं हंस दी। चलो अपना सामान देख लो कि कुछ कम तो नहीं, वरना यहाँ से 10 मिनट की ड्राइव पे मार्केट है। नीलम वादी जाने से पहले वहाँ से ले लेंगे। थैंक्स हीरा, तुम मुझे यहाँ लेके आई। आई एम एक्चुअली फीलिंग बेटर नाउ। मैं उसके गले लग गई। जैन। 2 घंटे बाद हम सब 11 बजे होटल से रवाना हुए। बर्फ से ढके पहाड़ और दरख्त टिकटिकी बांध कर देखने लायक थे। तकरीबन 3 बजे हम कैरन पहुंचे। कैरन में अशर के एक दोस्त कामरान का एक कॉटेज नुमा घर था। हम किसी होटल के बजाय वहां ठहरे। उनके घर में एक बड़ा हॉल नुमा कमरा और एक निस्बतन छोटा कमरा, एक स्टोर था। छोटे से लाउंज में ओपन किचन था। लो भला, इससे तो अच्छा था कि हम किसी होटल में रुक जाते। पूरे घर को तायराना नजरों से देखते हुए रबिया ने नाक भवें चढ़ाई। यहाँ कोई बिल गेट्स की औलाद नहीं है कि एक हफ्ता होटलों का किराया दे सके। मैंने उस पर चोट की। तुमसे किसने बात की है? रबिया ने रवायती बदलिहाजी का मुजाहरा किया। मैंने अपनी आज़ादी राय के हक को इस्तेमाल किया है। इसका इस्तेमाल निकाह से पहले भी कर लेना था। इतने तुम। उफ, कभी तो बाज आ जाए करें आप दोनों। जब देखो लड़ने के बहाने तलाशते रहते हैं। वलीद तंग आकर बोला। आप दोनों ने कभी आराम से बैठकर बात की है? सुकून से, तहम्मुल से एक दूसरे को सुना भी है? उन दोनों को घर ही छोड़ आना चाहिए था, लड़ते ही रहते हैं। अली को पछतावा हुआ। हाँ, सोचो जब ये इकट्ठे रहेंगे तो कितना फसाद होगा। बिलाल हंसा। हटो तुम लोग सब यहाँ से, मेरा सर खाना बंद करो। रबिया पैर पटकती वहाँ से चली गई। उसी वक्त अशर भाई अंदर आए। चलो सब इकट्ठे हो जाओ और प्लान सुनो। कुछ देर में हम कैरन की सैर को निकलेंगे। मौसम ठंडा हो रहा है काफ़ी। ज़रूरी सामान ले लेना और कल सुबह की ड्राइव से हम पता नहीं किधर जाएंगे। सो आज रात को अच्छे से रेस्ट करना। और हाँ गर्ल्स, तुम लोगों के रूम का दरवाज़ा सिर्फ अंदर से खुलता है, बाहर से नहीं, तो जाते वक्त दरवाज़ा बंद मत करना। ओके। कुछ देर बाद हम लोग घूमने निकले। कैरन में नीचे दरिया बहता है और ऊपर पहाड़ पर नीलम गांव है। सामने दरिया के उस पार इंडियन कश्मीर है। वहाँ भी सब मुसलमान बसते हैं। 71 की जंग से पहले वो भी पाकिस्तान था। यहाँ तो अभी अमन हुआ है, वरना 10 साल पहले तक तो यहाँ गोलाबारी ही थी। अब दोनों मुल्कों के बीच अमन मुआहदा हो गया है। अब यहाँ सियाहत परवान चढ़ रही है। कामरान भाई दरिया की सैर के दौरान हमें तारीख बताते रहे, जिसे सुनने में दिलचस्पी रबिया के अलावा किसी को नहीं थी। बाकी सब तस्वीरें बनाने और फिरने में मगन थे। मतला अबर आलूद था, बारिश का अमकान था। हम गांव के सबसे ऊंचे मुकाम पर जाकर बैठे ही थे कि बारिश शुरू हो गई। वहाँ एक
چائے کی دکان تھی جہاں ہم نے بارش کے رکنے کا انتظار کیا، پھر واپسی کی راہ لی۔ اللہ! دریا نیلم کا اچھلتا کودتا پانی، اونچے پہاڑوں کو گھیرے بادلوں سے برستی تیز بارش، اور دریا کے اس پار دکھتا کسی اور کا وطن جو کہ پہلے اپنا تھا۔ ایسے میں مجھے میری بقایا زندگی کے لیے اسی جگہ چھوڑ دیں تو میں تو ہنسی خوشی راضی ہو جاؤں گی۔ ربیہ کا جوش قابل دید تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کر ڈالے۔ سب تھک گئے تھے سو اس کی بات پہ بس مسکرانے پہ اکتفا کیا گیا۔ اگلے روز جب ہم وہاں سے روانہ ہوئے تو ہلکی ہلکی برف باری کا آغاز ہو چکا تھا۔ 10 منٹ بعد مجھے یاد آیا کہ میرا ہینڈ بیگ وہیں رہ گیا ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے زین کی جانب دیکھا اور پھر ساتھ بیٹھی ہیرا کو۔ اس کے متوقع رد عمل سے میں خوفزدہ ہوئی۔ بلا شبہ یہ ایک بڑی غلطی تھی اور ہر کسی نے تلقین کی تھی کہ ایک ایک چیز چیک کر کے نکلنا۔ میرا گلا سوکھنے لگا۔ زین! میں نے بہت ہمت کر کے اسے پکارا۔ گاڑی چلاتے اس نے مڑ کر حیرانگی سے مجھ پہ نظر ڈالی۔ ہاں بولو۔ میرا بیگ وہیں رہ گیا ہے۔ یکلخت اس کے چہرے پہ شدید غصے کے آثار نمودار ہوئے، پر کچھ بھی کہنے کی بجائے اس نے سختی سے لب بھینچ لیے۔ یقیناً اس کا دل چاہ رہا تھا کہ یہی مجھے گاڑی سے پھینک کر چلا جائے۔ اس نے گاڑی روکی، پیچھے سے آتے اشر بھائی کی گاڑی بھی رکی۔ وہ کچھ بات کر کے آیا اور ہیرا کو ان کے ساتھ جانے کو کہا۔ اب یہ اکیلے میں میری کلاس لے گا، غلطی بھی میری ہے۔ پر ہاں تو کیا ہوا، غلطی انسانوں سے ہی ہوتی ہے، اب کوئی فرشتہ تو نہیں ہوں۔ میں دل ہی دل میں اس کی ہر بات پہ اپنا جواب سوچنے لگی۔ اس نے گاڑی ریورس کی۔ رستہ خراب ہونے کی وجہ سے ہم پہلے ہی سست روی سے آئے تھے اور برف باری کی وجہ سے سفر مزید کٹھن ہوتا جا رہا تھا۔ یقیناً وہ غصہ ضبط کر رہا تھا جس طرح اس نے اسٹیئرنگ کو زور سے تھام رکھا تھا۔ برف باری کی شدت میں تیزی آ رہی تھی، مجھے وہاں تک پہنچنا مشکل لگ رہا تھا۔ اب مجھے خود پہ غصہ آنے لگا۔ اگر وہ مجھے کچھ کہتا بھی تو حق بجانب تھا، اگر اس نے مجھے ڈانٹا تو میں چپ کر کے سن لوں گی۔ گاڑی کو وہ جتنا قریب کھڑی کر سکتا تھا وہاں کیا اور پھر زین نے ایک ہاتھ میں چھتری پکڑی اور میرے گاڑی سے اترتے ہی میرا ہاتھ تھاما۔ میں ششتر رہ گئی، پر میں نے ہاتھ نہیں چھڑایا۔ 2 قدم اوپر کو چلنے کے بعد میں اس کا بازو مضبوطی سے تھام چکی تھی اور دروازے پہ پہنچنے تک میں تو زین کے سہارے ہی چل رہی تھی۔ دروازے پہ پہنچ کر اس نے مجھے چابی تھمائی اور خود گاڑی کی جانب چل دیا۔ زین! میں نے اسے آواز دی پر وہ رکا نہیں۔ میں بری طرح ڈری، کہیں وہ مجھے چھوڑ کر تو نہیں جا رہا۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کرے گا۔ میں نے خود کلامی کی، دروازہ کھول کر اندر چل دی۔ کچھ دیر بعد وہ آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا۔ برف کی وجہ سے اس کے کپڑے بھیگ چکے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ کپڑے تبدیل کر کے آیا اور انگیٹھی چلا کر اس کے پاس بیٹھا۔ میں بہت ہمت کر کے اس کے پاس گئی۔ سوری زین۔ انگلیاں مروڑتے میں نے اس کی جانب دیکھنے کی ہمت نہیں کی۔ وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ اٹس اوکے۔ اس نے ایک کرسی گھسیٹی۔ یہاں بیٹھ جاؤ، ٹھنڈ مت لگوا لینا۔ اتنا نرم مہربان لہجہ۔ میں مسکرائی اور بیٹھ گئی۔ نہ جانے اب ہمیں کتنی دیر یہاں بند رہنا تھا۔ میں نے اسے بغور دیکھا۔ کیا یہ وہی زین تھا جو میری ہر بات پہ مرچیں چباتا تھا اور اب مجھے کچھ بھی نہیں کہہ رہا؟ اتنا اچھا کب سے ہو گیا؟ اسی پل زین نے خود پہ جمی میری نظروں کو محسوس کر کے میری جانب دیکھا تو میں نے فوراً نظریں دوسری طرف کر لیں۔ میرے گالوں پہ ہلکی سی سرخی دوڑ گئی۔ مجھے ہم دونوں کے درمیان خاموشی گہری ہوتی محسوس ہوئی، گہری بولتی خاموشی۔ باہر ہوتی برف باری زور و شور سے جاری تھی۔ اپنی خاطر جگے ہو سوئے ہو، اپنی خاطر ہنسے ہو روئے ہو، کس لیے آج کھوئے کھوئے ہو؟ تم نے آنسو بہت پیے اپنے، تم بہت سال رہ لیے اپنے، اب میرے، صرف میرے ہو کے رہو۔ ربیہ۔ کچھ ہی دیر میں مجھے شدید بوریت ہونے لگی۔ میں نے اٹھ کر بیگ سے فون نکالا۔ سگنلز ندارت، چارجنگ ختم ہونے کو تھی۔ میں نے بیگ تلاشا، چارجر غائب تھا۔ آج میرا کوئی بھی کام ٹھیک نہیں ہونا تھا۔ میں نے زین کو آواز دی۔ زین، چارجر یا پاور بینک ہوگا تمہارے پاس؟ زین انگیٹھی پہ نظریں جمائے کسی گہری سوچ میں گم نظر آتا تھا۔ میری بات پہ چونکا اور پھر اپنے بیگ کی طرف اشارہ کیا۔ اس میں دیکھو اور میرا فون بھی پکڑا دینا۔
पता नहीं उसका लहजा खुरदरा था या मुझे ही महसूस हुआ। उसे फ़ोन थमाकर मैंने अपना चार्जिंग पे लगा दिया। जैन अपने फ़ोन पे मसरूफ़ हो चुका था। बोरियत के मारे मैं इधर उधर चक्कर काटने लगी, घर का जायज़ा लेती रही। कैबिनेट खोल खोल कर चेक किए, कुछ खाने पीने का सामान था, चाय कॉफ़ी का सामान भी मौजूद था। मेरा दिल अभी तक मेरी गलती पे, उसकी तहम्मुल मजाजी पे ममनून था। उसी के ज़ेरे असर मैंने उसके लिए चाय बनाई। इतना तो मैं जानती थी कि घर में उस समेत सब चाय के रस्सियाँ थे, जबकि मैं कॉफ़ी का शौक़ रखती थी। सो अपने लिए मैंने कॉफ़ी बनाकर दोनों कपों को ट्रे में रखा। मेरे चाय देने पे उसके तासुरात पे मैं शर्मिंदा हो गई, मगर मैंने जाहिर नहीं होने दिया। अजीज़ी रबिया सिकंदर मुझ नाचीज़ दुश्मन के लिए बनफ्स नफीस चाय लेकर आई हैं। ये ख्वाब है या हकीकत? दुश्मन की मदद का बदला तो किसी तरह उतारना ही है। जहर तो नहीं है, रुखसती से पहले बेवा होने का इरादा तो नहीं। दे दो वापस। मैं सुलगी। अच्छा मजाक कर रहा था यार, थैंक्स। मैंने मुस्कुराते हुए कॉफ़ी का घूंट भरा। अच्छी बनाई थी मैंने। वेल डन बिया। मैंने जैन की तरफ देखा, शायद वो भी मेरी चाय की तारीफ करे, पर उसके चेहरे के तासुरात अजीब थे। ये क्या बदमज़ा शय पिला दी। दिखने में तो बदसूरत थी ही, पर जायका तो बदतरीन है। पकड़ो इसे और ये कॉफ़ी दिखाओ। उसने झपटने के अंदाज में कप लिया और कॉफ़ी का घूंट भरा। ये भी गुजारा ही है। जाओ ये चाय गिरा दो और अपने लिए दूसरी कॉफ़ी बना लो। और हाँ, दोबारा कभी किसी के लिए चाय मत बनाना। कॉफ़ी पीते वो दोबारा मोबाइल पे मसरूफ़ हो गया। इतनी बेइज्जती। मैं रूहान सी हो गई। मैंने हाथ में पकड़े चाय के कप को देखा। एक लम्हे को दिल किया सारी चाय उसके सर पे उंडेल दूं। जलते गिलसते मैंने जाकर वो चाय सिंक में उंडेल दी, साथ ही अपनी शुक्रगुजारी के जज्बात भी। किस कदर दिल से मैंने उसके लिए चाय बनाई थी। अगर नहीं अच्छी बनी थी तो आराम से कह देता। इतना डांटा और मेरी कॉफ़ी भी ले ली। ना चाहते हुए भी मेरे आंसू बह निकले। किस शख्स से ब्याह दिया था मुझे, जिसे मेरे जज्बात एहसासात की कतन परवाह न थी। जैन। मैं शदीद ज़हनी कोफ्त का शिकार था। रबिया से कुछ कहने का फ़ायदा नहीं था। खामखां लड़ती, क्योंकि गलती मानना तो उसने सीखा ही नहीं था। पर अब इस सब की वजह से हमें कितने दिन यहाँ महसूर रहना था। ना चाहते हुए भी मैं उस पर गुस्सा कर गया। मैंने कनअखियों से किचन की तरफ देखा। वो सिंक के पास खड़ी थी। फ्रस्ट्रेशन से मैंने अपनी उंगलियां बालों में फंसाई, फिर दोबारा सिंक की तरफ देखा। वो बदस्तूर यूं ही खड़ी थी। मुझे कुछ गलत महसूस हुआ। जहाँ से हमेशा तड़क कर जवाब आता है, वहाँ आज खामोशी का राज है। कहीं ये किसी तूफान का पेश खैमा तो नहीं? मैं उठकर उसके पास गया। उसने मेरी आमद को महसूस करके चेहरा दूसरी जानिब कर लिया। रबिया। मैंने उसका हाथ थामने की कोशिश की, जिसे उसने बुरी तरह से झटक दिया। रबिया, सॉरी यार, कुछ टेंस था तो सारा गुबार तुम पे। रबिया, तुम रो रही हो? मैंने ज़बरदस्ती उसे शानों से थाम कर अपनी तरफ किया। उसने छुड़ाने की कोशिश की, मगर मेरी गिरफ्त मजबूत थी। आंसुओं से तर चेहरा, नाक सुर्ख हो चुकी थी। बार बार उमड़ कर आते आंसू, जिन्हें वो हाथ की पुश्त से साफ कर रही थी। मैं कुछ लम्हे समझ ही नहीं पाया कि मुझे क्या करना चाहिए। सॉरी रबिया, देखो मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, इसमें रोने वाली बात तो नहीं थी। चुप कर जाओ राबी, अच्छे बच्चे नहीं रोते, चुप कर जाओ प्लीज़ यार। मैंने उसे प्यार से पुचकारा। कसम से मैं पहली बार रबिया को यूं अपने सामने रोते देख रहा था। वो जिस कदर गड़बड़ की लाडली थी, उसके रोने से पहले उसकी हर बात पूरी करती जाती थी। आह, क्या करूं? तुफ है जैन तुझ पे। चुप रह लेता या आराम से कह देता नहीं अच्छी बनी। ये तो दिल पे ले गई। ये मेरी बातों को कब से दिल पे लेने लगी। मैंने उसकी तरफ बगौर देखा। इधर बैठो। हमें नहीं पता कि हम यहाँ कितनी देर तक हैं, सो लड़ने या रोने की बजाय हमें सुलह से रहना चाहिए प्लीज़। कोई जवाब ना आया। रबिया, अच्छा यार, जो कहूँगी मैं करने को तैयार हूँ। मैंने हार मान ली। मुझे कॉफ़ी बना कर दो। पहली बार बिलाखिर पहली फरमाइश आई। ओके, अपना मोबाइल भी दो। दूसरी फरमाइश की गई। मेरा मोबाइल? जवाबन उसने मुझे जिन नज़रों से देखा, मैंने आराम से फ़ोन थमा दिया। पासवर्ड खोल कर वही गेम लगा कर दो जो खुद खेल रहे थे।
तीसरी फरमाइश, यार कोई और गेम लगा देता हूँ, इसमें बड़ी मेहनत से मैंने इतना स्कोर बनाया है। रबिया ने फ़ोन वापस मेरी तरफ फेंका। ओह नहीं, ये लो, स्कोर तो दोबारा बन जाएगा। और क्या चाहिए? कॉफ़ी। मोबाइल पे उंगलियां चलाते उसने मसरूफ़ से अंदाज में जवाब दिया। जी मैडम, मैं लाता हूँ, तुम गेम खेलो, शाबाश, रोना नहीं। किसी दानिशवर ने सही कहा था, औरत के आंसू उसका सबसे बड़ा हथियार होते हैं, अच्छे अच्छों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देते हैं। कॉफ़ी फेंटते हुए मुझे जोरू के गुलाम वाली फीलिंग्स आ रही थी। ये ले रबिया जी। मैंने उसे कॉफ़ी पेश की, उसने खामोशी से थाम ली और गेम में मसरूफ़ रही। जिस कदर अनाड़ीपन से वो मेरे हफ्तों की मेहनत से बनाए गए स्कोर को कम कर रही थी, मेरे दिल पे छुरियां चल रही थी। मगर मैं खामोश रहा और उसे यूं ही देखता रहा। मेरी नज़रें उसके चेहरे पे फिसल रही थीं। किताबी चेहरा, दमकती गंदमी रंगत, सुतवा नाक जो कि रोने के बाइस सुर्ख थी, खुमार आलूद आंखों पे घनी सायादार पलकें और गुलाबी होंठ। वो नज़रअंदाज किए जाने के काबिल हरगिज़ न थी। मैं किसी सहर अंगेज सी कैफियत का शिकार हो रहा था। मेरी नज़रों से वो जुज़बुज़ हुई। क्या है, इसे छोड़ो, आओ दोनों लिड्डो खेलते हैं। और लिड्डो कहाँ से आएगी? वो मुस्कुराया और कमरे से लिड्डो ले आया। 6 PM। ये मेरी दूसरी गोश्त भी अंदर गई। जैन ने ऐलान किया, ये कब यहाँ आई? तुम्हारी 2 बाहर थी, लो ये पूरा चक्कर काट कर आई है। तुम्हारी तो एक पहले स्टॉप से थोड़ा आगे थी और दूसरी इधर थी। उसने उंगली से इशारा किया। तुमने पहले स्टॉप वाली अंदर की बेईमानी कर रहे हो। क्या कह रही हो? हरगिज़ नहीं। जैन की मासूमियत काबिले दीद थी। जैन के बच्चे, 1 नंबर के चीटर हो तुम। बिना 6 के तुम चुपके से किसी भी स्टॉप पे रख देते हो, गिनती भी तुम्हें ठीक से नहीं आती। 7 PM। देखना 99 का सांप काटेगा तुम्हें। सांप सीढ़ी खेलते जैन की बद्दुआएं जारी थी। ये है, मैं जीत गई, याहू लूजर। 7:30 PM। जैन। मैं हाथ जोड़े उसके आगे बैठा था। उसने निशाना बांधा और मेरे बचाव की तमाम तर कोशिशों के बावजूद बंधे हाथों पे थप्पड़ जड़ दिया। आह, तुम बदले ले रही हो मुझसे। जानबूझकर तुमने ये गेम खेलने को कहा है मुझे, चलाको मासी। 8 PM। आओ पत्ते खेलें, जैन ने मशवरा दिया। मुझे नहीं खेलनी ये जवारियों वाली गेम। मैंने सफ़ा चट इनकार किया। फिर शतरंज। दूसरा ऑप्शन फट से आया, वो मुझे नहीं आती। ओहो, इतना आसान है, आओ मैं सिखाता हूँ। ये सिपाही है, ये घोड़ा, ये मलका। 9 PM। मेरे टैब में मूवीज़ हैं, हीरा के साथ देखने के लिए डाउनलोड की थी, वो देखते हैं। अच्छा, लेकिन पहले मुझे भूख लग रही है यार। किचन में कुछ होगा, मैं देखती हूँ। 10:30 PM। एक और मूवी देखते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट। क्या ख्याल है जैन? मैंने अच्छी एंडिंग पे मुस्कुराते हुए जैन की तरफ देखा। बैकग्राउंड से टेक लगाए वो यूं ही बैठे बैठे सो गया था। जैन? मैंने होले से उसका कंधा हिलाया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। यकीनन वो गहरी नींद में था। मैं उठकर जाने लगी। फिर अजनबी जगह पे अकेले कमरे में सोने के ख्याल ने मेरे कदम जकड़ लिए। मैंने एक नज़र दरवाजे की तरफ देखा और फिर सोए हुए जैन की तरफ। आसान था। मैंने बीच में तकिया रखा और लिहाफ में मुंह दे लिया। कुछ ही लम्हों में नींद की देवी मुझ पे मेहरबान हो गई। रहते हो रंजो गम के घेरों में, दुख के आसेब के बसेरों में, कैसे छोड़ूं तुम्हें अंधेरों में। तुमको दे दूंगा सब दिए अपने, बहुत साल रह लिए अपने, अब मेरे, सिर्फ मेरे होके रहो। जैन। जब मेरी आंख खुली तो तकिए के नीचे मैंने हाथ मारकर मोबाइल निकालकर टाइम देखा तो सुबह के 5 बज रहे थे। मैं कसलमंदी से उठ बैठा। अपने बाएं जानिब रबिया को देखकर मैं हंसा। यकीनन डर के मारे दूसरे कमरे में जाने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई होगी। उसकी बहादुरी बस बातों तक ही थी, वरना तो चिड़िया जितना दिल पाया है। मैंने उठकर बाहर मौसम की सूरत हाल जांची। बर्फबारी रात की रुक चुकी थी और अगर शाम तक दोबारा बर्फबारी ना हुई तो गाड़ी चेक करा के निकल जाएंगे। मोबाइल पे सिग्नल ताहाल गायब थे। अपना लिहाफ उठाकर मैं कमरे में आ गया। फिलहाल मेरा दिल जो मुझे बता रहा था मैं वो नहीं सुनना चाहता था। दिल कमबख्त
ऐसे यू टर्न भी लेता है ये मुझे मालूम न था। शायद एक हलाल रिश्ते की पाकीज़गी के आगे हराम मोहब्बतें अपना असर खो देती हैं और खोखली हो जाती हैं। सब भुलाकर मैं सिर्फ उसे सोच रहा था। कुछ वक्त के बाद मुझे किचन में खटपट की आवाज़ आई। मैंने जाकर देखा तो वो जाग गई थी। रबिया। मुझे कदमों की चाप सुनाई दी और फिर जैन की आवाज़। क्या कर रही हो? कुछ बनाने का सोच रही हूँ। लगता है कामरान भाई ने अरसे से राशन नहीं दिलवाया। समझ नहीं आता क्या बन सकता है इन हालात में। फिक्र न करो, आज शाम इंशाल्लाह यहाँ से निकल जाएंगे। कहती हो तो बाहर से कुछ पता करके आता हूँ। नहीं, अभी के लिए मैं कुछ बना लेती हूँ और साथ चाय मैं खुद बना लेता हूँ। लो, ये क्या सोच रहा था? कल की बेइज्जती के बाद तो मेरे दादा, परदादा और लक्कड़ दादा की भी तौबा, इसको चाय बना के दूँ? मैं तो कहना चाह रही थी खुद बना लो। मर्जी आपकी। मैंने बस कंधे उचकाने पे इत्तफाक किया। और आपके लिए कॉफ़ी बना देता हूँ, बड़ी नरमी से कहा गया। मैंने मुड़कर उसकी तरफ देखा। न जाने क्यों मुझे उसका अंदाज और नज़रों का रंग दोनों बदले बदले महसूस हुए। आंखें किसी एहसास से चमक रही थीं और वो मुस्कुराते हुए मुझे देख रहा था। मुझे उस पल एहसास हुआ कि वो बेहद दिलकश मुस्कुराहट का मालिक था। मुस्कुराता तो चेहरे का हर नक्श मुस्कुराहट की तस्वीर बन जाता। मुझे यूं तकता पाकर उसकी मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई। मैंने गड़बड़ा कर नजरें हटा ली। आप कुछ बोल नहीं रही? ये आप जनाब का दौरा क्यों पड़ गया? शुरू तो आपने ही किया है। वो एकदम आगे बढ़ा। प्लीज़ मुझे आप मत कहो, इट्स सो वियर्ड। मैं एक कदम पीछे हटी। वो हंसा और उसने मेरे पीछे पड़ा हुआ कॉफ़ी का डब्बा पकड़ा। इस अमल में वो मेरे इतना करीब आया कि मैं उसकी कलोन की खुशबू महसूस कर सकती थी। एज यू विश। वो हटा और मेरी हैरान शक्ल को देखकर हंसते हुए उसने आंख मारी। इडियट कहीं का। मेरा दिल जोर से धड़का। ये ठीक नहीं था। मेरी सोचें अजीब होती जा रही थी। तुमसे एक बात पूछूं? खाना खाने के बाद मैंने रबिया को मुखातिब किया। एक सवाल काफ़ी देर से मेरे जहन में खटक रहा था। फिर मुझे भी एक सवाल का जवाब चाहिए। ओके, डील। मेरा सवाल यह है कि तुम्हें अनम के बारे में कैसे मालूम हुआ और वो पिक्स तुम्हारे पास कैसे आई? तो तुम मान रहे हो तुम्हारा उससे अफेयर था? मेरे ख्याल से मैंने ऐसी कोई बात नहीं की और तुम बात घुमाओ मत, सवाल का जवाब दो। उसने लंबी सांस ली और बोली, अनम मेरी बेस्ट फ्रेंड मरियम की कज़न है, उसकी चचाजाद बहन। मुझे जासूसी करने की ज़रूरत ही नहीं थी। एक बार जब मैं उसके घर गई, उसने जिक्र किया तो मुझे शक हुआ कि कहीं वो तुम्हारी ही बात तो नहीं कर रही। तस्वीरें देखकर मुझे कंफर्म हो गया। तो ये सीन था। पर अनम ने कभी मुझसे तुम्हारा जिक्र नहीं किया, क्योंकि मैंने उसे बताया ही नहीं कि मैं तुम्हारी कज़न हूँ। रबिया का लहजा रूखा था। अच्छा, तुमने क्या पूछना था? कुछ भी नहीं। ये क्या बात हुई? अभी तो तुमने खुद कहा था कि तुम कुछ पूछना चाहती हो। न जाने क्यों वो गुस्से में थी। तुमने निकाह वाले दिन मेरे सर से क्राउन ऐसे क्यों उतारा था? आर यू श्योर तुमने यही पूछना था? हाँ। मैंने गहरी सांस भरी और अलिफ से ये तक सारी ताज कथा सुनाई। वो इशू उसी दिन हल हो गया था। पुप्पो ने वो अम्मी को मेरे लिए दे दिया था। हमारा निकाह इस वजह से नहीं हुआ। ये मेरे लिए नई खबर थी। तो फिर क्यों हुआ? ताया जान ने कहा था कि दादी जान की ख्वाहिश थी। फूफा के बाद वो नहीं चाहती थी कि मैं किसी गैर खानदान में ब्याही जाऊं। जिस तरह फूफा के जाने के बाद उनके ससुराल वालों ने उनका जीना दोभर किया था। मैं शुश्तर था। तो क्या तुम कहीं और, मेरा मतलब है कहीं और करना चाहती थी? वो मुझे ना समझी के तासुरात लिए देखती रही, फिर पट पड़ी। अपनी तरह समझ रखा है कि बाहर मुंहमारी करती फिरूं। तुम्हारा अफेयर चल रहा था, मेरा नहीं। तो फिर मैं क्यों ऐसे इंसान से शादी करती? तुम तो बुज़दिल मर्दों की तरह खुद को और अपनी अनम को बचाने के लिए साइड पे हो लिए और मुझे हर किसी को फेस करने के लिए बीच चौराहे में छोड़ दिया। मेरे अंदर गुस्से का उबाल उठा। शट अप। तुम जानती हो तुम्हारा सबसे बड़ा मसला क्या है? जो बातें तुम फर्ज कर लेती हो उस पर अड़ जाती हो। अगला चाहे तुम्हें कितनी ही सफाइयाँ दे, तुम एतबार नहीं करती। ऐसा नहीं, अब खामोशी से सुनो मेरी बात। निकाह वाले मामले की जब मुझे सुन गुन मिली तो मैं तुम्हारे पास बात करने आया था, पर तुमने कहा कि तुम्हें मेरी किसी भी ज़रूरी बात में दिलचस्पी नहीं और चली गई। उसके बाद भी मैंने कई बार तुम्हें बताने की कोशिश की, पर तुम्हें मेरी बातें फजूल लगती हैं। रबिया ने कुछ कहने के लिए लब खोले। नहीं, आज मेरी बात मुकम्मल होने दो।
اس کے بعد جب مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے انہیں یہ کہا کہ تم سے ہی پوچھ لیں۔ اس کے پیچھے محرک تمہاری ساتھ ہی تھی، جس طرح تم میری بات کو چندہ اہمیت نہیں دے رہی تھی۔ پھر جس دن اشر بھائی وغیرہ آئے اس دن بھی میں نے تمہیں کتنی ہی کالز کی کہ ہم مل کر کوئی لائحہ عمل تیار کر لیں، پر تم نے فون نہ اٹھانے کی قسم کھائی ہوئی تھی۔ پھر مجھے بھی امی کی خوشی کی خاطر تمہیں اپنانا پڑا۔ اور رہی بات میرے افیئر کی اور منہ ماری کی، تو میں انم کے ساتھ افیئر نہیں چلا رہا تھا۔ میں اسے پسند ضرور کرتا تھا کیونکہ وہ میرا اعتبار کرتی ہے، اور تم نے مجھے جاننے کے باوجود میرا اعتبار نہیں کیا تھا رابی۔ رابعہ۔ میں بمشکل اس کے کڑوے لفظوں کو حلق سے اتار رہی تھی۔ آخر میں اس نے جس بات کا حوالہ دیا وہی ہماری دوستی ٹوٹنے کی سب سے بڑی وجہ بنی تھی۔ وہ پھر مجھے رابی کہہ رہا تھا۔ اس دن کے بعد میں نے اسے بلانا چھوڑ دیا تھا، اور اس نے مجھے رابی کہنا یوں ہی روانی میں عادتاً مجھے رابی کہہ دیا کرتا تھا۔ کافی دیر خاموشی چھائی رہی، پھر میں کچھ کہنے کے قابل ہوئی۔ تم اگر میری دوست سے معافی مانگ لیتے۔ کس بات کی معافی؟ جو کام میں نے کیا ہی نہیں تھا تمہاری دوست نے ڈھونگ رچایا تھا۔ میں نے خود وہ میسیجز پڑھے تھے زین، تم جس طرح اس کو ٹارچر کر رہے تھے۔ غصے سے زین کی رگیں تن گئیں۔ مائنڈ یو ربیہ، تم نے بس اسکرین شاٹس دیکھے تھے، کیا اتنی ہی بھولی ہو کہ تمہیں نہیں پتا کہ اسکرین شاٹس فیک بھی ہو سکتے ہیں؟ اس ڈرامے باز نے 4 آنسو بہائے ہوں گے اور تمہیں حرف حرف پہ یقین آ گیا، اور تم نے ایک بار بھی مجھ سے پوچھے بغیر جا کے میری امی کو دکھائے اور انہیں مجھ سے بدظن کیا۔ کیا تم نے ایک بار بھی سوچا کہ اگر وہ جھوٹی ہوئی اور میں سچا ہوا تو تم کیا کرو گی؟ تم اپنی خود ساختہ عدالت، جج، وکیل، منصف سب بن گئی۔ تم نے سوچا میں لڑکا ہوں تو زیادتی میری طرف سے ہی ہوئی ہوگی۔ میں لرزی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا اگر وہ سچا ہوا تو۔ مجھے تذبذب میں دیکھ کر وہ بولا، رہنے دو، کہا تھا نا تمہیں اعتبار نہیں۔ زین اٹھ کر چلا گیا اور میرے لیے بے پناہ سوچیں چھوڑ گیا۔ اگر وہ سچا ہوا تو؟ زین۔ اس دھواں دار بحث کے بعد ہم دونوں نے 2 گھنٹے ایک دوسرے کو نہیں بلایا۔ مجھے اس سے نکاح کے فیصلے پر شدید پچھتاوا ہونے لگا۔ ہم دونوں میں رتی برابر کی بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، پر میں نے بہت سنا دی اسے، کیا پتا وہ رو رہی ہو۔ میں جھنجھلا گیا۔ میرے خیالات دل و دماغ میں بٹ کر رہ گئے تھے۔ میں انہی منفی سوچوں میں مگن تھا کہ مجھے ربیہ کی آواز آئی، زین۔ میں مڑا۔ اب کون سے نئے الزام لگانے آئی ہو؟ خاموشی۔ اگر کچھ نہیں کہنا تو تم جا سکتی ہو، میں نے رکھائی سے کہا۔ اگر تم مجھے معاف کر دو تو میں بھی تمہیں اس نازیبا حرکت پہ معاف کر دوں گی اور پھپھو سے شکایت بھی نہیں لگاؤں گی۔ وہ ہاتھ میں موبائل پکڑے کھڑی تھی۔ اس پہ وہ تصویر کھلی تھی جو میں نے یہاں آنے سے قبل اس کے سوتے ہوئے لی تھی۔ میں نے مسکراہٹ دبانے کی پوری کوشش کی۔ ابھی سیریس رہنا ضروری تھا۔ میں نے نظریں پھیر لیں۔ جاؤ لگا دو جو بھی شکایت لگانی ہے، مجھے معافی کا سودا نہیں کرنا۔ سچ میں؟ مسکراتی دلنشیں آواز۔ میرا دل چک پھیریاں کھانے لگا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ صلح جو مسکراہٹ لیے وہ منتظر آنکھوں سے میری طرف ہی دیکھ رہی تھی، پھر ہنسنے لگی۔ میں غلطی پہ تھا۔ عورت کی مسکراہٹ بھی اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتی ہے۔ صدیوں کی خطا لمحوں میں معاف کرانے کی طاقت رکھتی ہے۔ سو میں بھی زیادہ دیر اپنی مسکراہٹ پہ قابو نہ رکھ سکا اور ہنس پڑا۔ ویسے تم جو یہ منہ کھول کے سوتی ہو، تمہارے منہ میں مچھر انڈے دیتے ہوں گے۔ اخ تو، کس قدر گندے خیال ہیں تمہارے۔ میں ہنسا، مطلع صاف ہو گیا تھا۔ اچھا پھر ہماری صلح ہے نا؟ ربیہ نے تائید چاہی۔ کون سی والی صلح؟ دوستی والی یا پھر؟ میں نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب قدم بڑھایا۔ یا پھر؟ وہیں کھڑے اس نے استفسار کیا۔ یا پھر نکاح والی؟ میں تھوڑا اس کے چہرے کی جانب جھکا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ چند سیکنڈز میری آنکھوں میں وہ دیکھتی رہی۔ یہ والی۔ ایڑیاں اونچی کر کے اس نے میرے گال پہ بوسہ دیا اور باہر دوڑی۔ میں ساکت رہ گیا، پھر ہوش میں آنے کے بعد اس کے پیچھے بھاگا۔ تم بچ کر نہیں جا سکتی، اب تمہیں بس میری ہو کے رہنا ہوگا۔ اب مجھے اپنے درد سہنے دو، دل کی ہر بات دل سے کہنے دو، میری باہوں میں خود کو بہنے دو، مدتوں زخم خود سیے اپنے، تم بہت سال رہ لیے اپنے، اب میرے، صرف میرے ہو کے رہو۔ ختم شد۔
سو میرے عزیز لسنرز دس واز دی اینڈ آف دی ناول. اب میرے ہو کے رہو. ہوپ دیٹ یو لائک اٹ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz. سو جیوتی کی اسپیشل ریکویسٹ پر میں یہ کمپلیٹ غزل بھی ساتھ ہی اپلوڈ کر رہی ہوں. امید ہے آپ کو پسند آئے گی. اپنی خاطر جگے ہو سوئے ہو، اپنی خاطر ہنسے ہو روئے ہو، کس لیے آج کھوئے کھوئے ہو. تم نے آنسو بہت پیے اپنے، تم بہت سال رہ لیے اپنے. اب میرے صرف میرے ہو کے رہو. حسن ہی حسن ہو ذہانت ہو، عشق ہوں میں تو تم محبت ہو. تم میری بس میری امانت ہو. جی لیے جس قدر جیے اپنے، تم بہت سال رہ لیے اپنے. اب میرے صرف میرے ہو کے رہو. رہتے ہو رنج و غم کے گھیروں میں، دکھ کے آسیب کے بسیروں میں. کیسے چھوڑوں تمہیں اندھیروں میں، تم کو دے دوں گا سب دیے اپنے. تم بہت سال رہ لیے اپنے. اب میرے صرف میرے ہو کے رہو. تم ازل سے دکھوں کے ڈیرے ہو، چاہے خود کو غموں سے گھیرے ہو. جب سے پیدا ہوئے ہو میرے ہو. آج کھولیں گے لب سیے اپنے. تم بہت سال رہ لیے اپنے. اب میرے صرف میرے ہو کے رہو. اب مجھے اپنے درد سہنے دو، دل کی ہر بات دل سے کہنے دو. میری باہوں میں خود کو بہنے دو. مدتوں زخم خود سیے اپنے. تم بہت سال رہ لیے اپنے. اب میرے صرف میرے ہو کے رہو.